शियत और शिया कोई मामूली डिग्री नहीं है, ये कोई मामूली ओहदा नहीं है। और आप भी और मैं भी इतने अकड़े नहीं, ये हम लफ्जी शिया हैं, ये बात याद रखिएगा। लफ्जी शिया है, इस्तिलाही शिया है, मानवी शिया कोई नहीं है। चुप हो गए आप, मेरा साथ दे। मानवी शिया कोई नहीं है, लफ्जी शिया सब है। इसलिए कि इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दरबार है। नाराज ना हो जाइएगा, मुझे रवायत जहन में आ गई है, मुझसे नाराज ना होइएगा, इसलिए कि मेरी अपनी रवायत रखी भी नहीं है, मासूम की रवायत है और बेटा हवाला मौजूद है। मेरे 8वें इमाम तशरीफ फरमा थे, कुछ लोग मिलने आए अच्छी खासी तादाद में। गुलाम ने कहा कुछ लोग मिलने आए, वो कहते हैं आपके शिया हैं। इमाम ने कहा नहीं मिलना, नहीं मिलना, चले गए वापस। फिर कुछ दिन बाद आए वही लोग, वो वफ्द आया और उसने, गुलाम ने कहा वो शिया कहते हैं आपसे मिलना है, कहा नहीं मिलना। कई मरतबा आए गए, कई मरतबा आए गए, आखिरी मरतबा जब आए तो कहा मौला से कहना कि मौला ये तो हमारे लिए बड़ी जिल्लत का मकाम है, हम आपके चाहने वाले हैं, आपसे मोहब्बत करने वाले हैं, आपके शिया हैं, ये तो हमारे दुश्मनों के लिए भी आपने एक दलील कायम कर दी कि तुम्हारा इमाम तुमसे मिलना ही नहीं चाहता, तो हम तो फिर जलील हो गए, फिर ये होगा कि हम किसी जंगल में जाके रह जाएं। जब इमाम तक ये पैगाम पहुंचा, इमाम ने कहा बुलाओ, आ जाओ, सबके सब आ गए। इमाम एक बुलंदी पर तशरीफ फरमा थे और वो इधर से आ गए, उन्होंने सलाम किया, इमाम ने जवाब नहीं दिया, मुंह फेर लिया। इन्होंने फिर से कहा कि मौला अब तक तो ये था, अब जब आपने बुला लिया तो अब हम इस काबिल भी नहीं है कि आप अपने रूह अनवर की जियारत करा सके, हमसे क्या खता हुई है? कहा तुमसे ऐसी खता हुई है कि हमारा जद रसूल अल्लाह भी तुमसे नाराज है और अली मुर्तजा भी तुमसे नाराज है। लरसने लग गए। कहा मौला क्या हुआ? कहा तुम इतना बड़ा गुनाह करते हो कि तुम अपने को शिया कहते हो। कहा मौला समझ में नहीं आई बात। कहा कि देखो शिया होना इतना आसान काम नहीं है। क्या तुम ये समझ रहे हो तुम अली के शिया हो, अली के शिया हो? जुमला कहूं, ये छोड़ दो रिवायत। क्या तुम ये कहते हो तुम अली के शिया हो, 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 तो क्या तुम हसन हो, तुम हुसैन हो, क्या तुम सलमान जैसे हो, क्या तुम अम्मार जैसे हो, क्या तुम मोहम्मद इब्न अबी बकर जैसे हो, क्या तुम मिक़दाद जैसे हो? लरस गए सारे के सारे। तो मौला फिर हम क्या करें? कहा देखो शिया ना कहना, अपने को मुहिब कहो। कहा तुम हमारे मुहिब हो, हमारे मुहिब हो, मौला के मवाली हो। तो कहा मौला शिया कौन होता है? कहा शिया वो होता है जो अल्लाह की रुबूबियत पर वैसा यकीन रखे जैसा मोहम्मद मुस्तफ़ा का यकीन है, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा की रिसालत पर वैसा यकीन रखे जैसे अली मुर्तज़ा का यकीन है, और जो अली मुर्तज़ा को वैसा माने कि अली मुर्तज़ा कायनात में सबसे अफजल है। अब जुमला सुनना, का शिया वो होता है जो अली मुर्तज़ा को ऐसा माने कि कायनात में अली सबसे ऐसा अफजल है कि उम्मत मोहम्मद एक तरफ एक पलड़े में रख दी जाए और एक पलड़े में तन्हा अली हो। तो का मिसाल ये है कि ये ऐसा ही है जैसे पूरी कायनात एक पलड़े में हो और एक जर्रा एक पलड़े में हो। तो एक जर्रे के मुकाबिल फजाइल अली के इतने हैं जितने पूरी कायनात। तो अली का शिया वो होता है कि जो अली को उस मकाम पर जाके माने। खत्म हो गई बात, सबने इकरार किया कि मौला आपने हमारी इस्लाह फरमा दी, आपने हमारी इस्लाह फरमा दी। इमाम तशरीफ फरमा थे, अपने घर में थे, एक कोतवाल था जो किसी चोर को पकड़ के ले जा रहा था और वो उसी गली से गुजरा जिस गली में इमाम रहते थे। इमाम ने खिड़की से देखा एक कोतवाल जा रहा, और कोतवाल चाहता ही ये था कि इमाम देखे। खिड़की से देखा, उसने इमाम को सलाम किया, कहा मौला ये चोर है, इसने चोरी का इरादा किया और डाका डाला, तो जब हमने इसे पकड़ लिया तो हमने कहा कि तुम्हारे हाथ काटे जाएंगे और उससे पहले तुम्हारे ताजियाने मारे जाएंगे। तो उसने कहा कि भाई मैं अली का शिया हूं और इस दौर की जो हुज्जत है उसका भी शिया हूं, उनको मानता हूं, उनका इकरार करता हूं। तो मैंने कहा कि अगर ये सच हुआ तो मैं तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगा, अगर इमाम ने तुझे पहचान लिया तो मैं तुझे माफ कर दूंगा। तो मैं इसीलिए इस गली से लाया हूं कि मौला इसको देखिए। मौला ने कहा ये झूठ बोलता है, हमारा शिया नहीं है। बहुत हमें गुरूर और फख्र होता है ना, नाज। तो आज चाहता हूं कि मैं अपने आप को भी इस अदालत में कटहरे में पेश कर दूं और जितने हैं जहां सुनी जा रही है बात,
جو ہمارے یہاں ماحول چل رہا ہے کہ شیعہ ہوتا کون ہے. ابھی تو ایک بات اور بھی بتاؤں گا تو پتہ چل جائے گا. اس معیار میں، اس میزان میں، اس کسوٹی میں، اس پرکھ میں اپنے کو پرکھنا چاہیے. کہا نہیں ہمارا شیعہ نہیں ہے، جھوٹ بول رہا. اس نے کہا کہ اچھا اب مجھے معلوم ہو گیا تو اب تجھے 500 تازیانہ ماروں گا، 500 تازیانہ ماروں گا. لے کے چلا، 2 سپاہیوں کا مقرر کیا، اس کو لٹاؤ اور اس کے درے مارو. دونوں سپاہی انہوں نے تازیانہ اٹھایا اور مارنے لگے. جیسے ہی مارا تو پشت کے بل لیٹا ہوا تھا تو پشت پر تازیانے نہیں لگ رہے تھے، زمین پر لگ رہے تھے. ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اس کی پشت پہ نہیں لگا. یہ دونوں حیران ہو گئے. پھر سے انہوں نے تازیانہ مارنا شروع کیا تو وہ جو مجرم تھا اس کی پشت پہ نہیں لگے. کبھی دائیں طرف زمین پہ لگ رہا، کبھی بائیں طرف. اس کوتوال نے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا، ادھر ادھر کیوں مار رہے ہو، اس کی پشت پہ مارو. انہوں نے کہا ہم تھوڑی مار رہے ہیں، جب ہم تازیانہ مارنے کا ارادہ کرتے ہیں خود بخود تازیانہ ادھر ادھر چلا جاتا ہے، اس کی پشت پہ لگی نہیں رہا. کہا توجہ سے مارو. اب جو انہوں نے توجہ سے مارنا شروع کیا، جیسے اس نے مارا تو اس والے کا اس کے لگا، اس والے کا اس کے لگا. اس کے نہیں لگا، جو مجرم تھا جو لیٹا ہوا تھا اس کے نہیں لگا. اب اس کوتوال نے کہا کہ کیا تم لوگ غضب کر رہے ہو، آپس میں مار رہے ہو؟ کہا بھائی ہم خود نہیں کر رہے، یا خود بخود ہو رہا ہے. اس نے کہا 4 اور بلا کے لاؤ سپاہی. 4 سپاہی اور ہو گئے، 6 ہو گئے. اور کہا یہ 6 تازیانے لو اور 6 اس کے برساؤ. اور یہ خود گھوڑے پہ بیٹھ گیا. جو کوتوال تھا خود گھوڑے پہ بیٹھ گیا. یہ 6 کے 6 جب اس پہ تازیانے مارنے لگے تو اب یہ ہوا کہ تازیانے زمین پر نہیں جا رہے تھے، اس کوتوال کے لگ رہے تھے. جو گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا وہ تازیانے اس کے لگ رہے تھے. وہ ایک بار منہ کے بل زمین پہ گر گیا. اس نے کہا تو عجیب معاملہ ہو گیا. اور اب وہ لے کے امام کے پاس آیا. کہا مولا آپ تو کہہ رہے تھے آپ کا شیعہ نہیں ہے. جی آپ سلامت رہیں. مولا آپ تو کہہ رہے تھے آپ کا شیعہ نہیں ہے، اور ہم نے اس سے ایسے معجزات دیکھے ہیں جو معجزات انبیاء کے ہیں. کیا جملہ سن رہے ہیں میرے عزیز، توجہ. کہا اس سے ایسے معجزات دیکھے ہیں جو معجزات انبیاء کے ہیں. کہا کیا دیکھا؟ کہا تازیانہ اس کے مارتے تھے، کبھی زمین پہ لگتا اور آخر میں مجھے لگنے لگا اور میں منہ کے بل زمین پر آ گیا. کہا سنو بات یہ ہے کہ جو اصل شیعہ کی تعریف ہے نا، یہ اپنے کو کہتا تو شیعہ ہے لیکن اسے شیعہ کی تعریف معلوم نہیں ہے. یہ اصل میں محب ہے، اور محب کی جو تعریف ہے وہ سمجھ رہا ہے شیعہ کی تعریف ہے. کہ اگر اسے شیعہ کی تعریف معلوم ہوتی اور تب اپنے کو شیعہ کہتا تو اس سے زیادہ اس کی سزا کا مستحق تھا. کہ 500 نہیں 1000 تازیانے کا مستحق تھا کہ جو ہے نہیں وہ اپنے کو بتا رہا ہے. اور کہا سن اے کوتوال، یہ جو تو نے کہا کہ ہم نے اس سے ایسے معجزات دیکھے جو انبیاء کے، تو یہ اس کے معجزات نہیں ہیں، ہمارے معجزات ہیں. کہا یہ ہمارے معجزات ہیں. کہا ہم سے محبت انسان کو اتنا بخشواتی ہے. تو کہا خبردار کبھی اپنے کو شیعہ نہ کہنا، محب کہو، یہی سب سے بڑا شرف ہے، یہی سب سے بڑا منصب ہے. کسی نے پھر آگے کہہ دیا کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں. بیان کروں جو میں نے کہا تھا. کہ اچھا تم ہمارے شیعہ ہو، یہ بتاؤ سامنے تمہارا مومن بھائی بیٹھا ہے، اپنی ضرورت پر اس کی ضرورت کو فوقیت دیتے ہو یا اپنی ضرورت کو؟ وہ ضرورت مند ہو اور تم ضرورت مند ہو تو پیسہ اس پر خرچ کرو گے یا اپنے پر؟ کہ اپنے پر. کہ تم شیعہ نہیں ہو. دیکھیے کتنا بڑا پیغام دیا میں نے. معصوم نے کہا شیعہ وہ ہے جو اپنی ضرورت پر مومن کی ضرورت کو فوقیت دے. اپنے ایمانی بھائی کا خیال رکھو. اسی لیے علی ابن یقطین نے جب میرے ساتھ میں امام سے پوچھا کہ مولا مجھے منسٹرشپ آفر ہو رہی ہے، مجھے خلیفہ وقت نے وزارت آفر کی ہے، وہ چاہتا میں وزیر بن جاؤں، تو مولا آپ مجھے بتائیے میں وزارت قبول کروں یا نہ کروں؟ تو پہلا تو پیغام یہی ہے اس روایت میں کہ اگر کسی علی کے چاہنے والے کو وزارت مل رہی ہے یا آفر ہو رہی ہے تو وہ پہلے آ کے دربار سے پوچھے، پہلے آ کے پوچھے. تو مولا نے کہا ایک شرط ہے. مولا شرط کیا ہے؟ کہ شرط یہ ہے کہ اپنے ایمانی بھائیوں کا خیال رکھنا، اپنے ایمانی بھائیوں کا خیال رکھنا. میرے ساتھ میں امام موسی کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. بھائی آپ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ آپ پر تو مجھے اعتماد ہے نا کہ آپ وہ نہیں ہیں جو چلتا پھرتا مجمع ہوتا ہے. آپ وہ چٹپٹی تقریریں سننے والے تو نہیں ہیں نا، آپ تو پیغام سننے والے ہیں. ماشاءاللہ خدا آپ کو سلامت رکھے. اس لیے میں آپ میں جرأت کے ساتھ یہ باتیں بھی کر دیتا ہوں. اور چونکہ پوری دنیا سن رہی ہے تو پیغامات جا رہے ہیں آپ کے ذریعے سے، تو یہ آپ پر جا رہا ہے سارا. آپ کو شرف مل رہا ہے، آپ کو اس کا ثواب مل رہا ہے. تو میں نے عرض کیا نا کہ معصوم کا شیعہ ہونا، معصوم کا قرب، یہ کیا کیا عطا کرتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ دیکھیے گزر رہے ہیں امام، میرے ساتھ میں امام گزر رہے ہیں.
ایک شاہراہ سے، ایک گلی سے گزر رہے اور ایک گھر سے گانے کی آواز آ رہی، گانا بجانے کی آواز آ رہی. تو جیسے گزر رہے تھے تو اس گھر سے ایک کنیز باہر آئی کچرا پھینکنے کے لیے. امام نے کہا تعال یا جاریہ، ادھر آ اے کنیز. کہا کہ یہ جو گھر، جس گھر میں جو گھر جس کا ہے، یہ گھر والا یہ غلام ہے یا آزاد ہے؟ کہ یہ گھر والا جس کا یہ گھر ہے یہ آزاد ہے یا غلام ہے؟ کنیز نے کہا میرا آقا غلام کیوں ہوگا، آزاد ہے. کہا اچھا اچھا اچھا، ہاں اس کا مطلب ہے اللہ کے حساب و کتاب سے آزاد ہو چکا ہے. ہاں 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 یہ دیکھیے آپ کا حق ہے جیسے آپ سن رہے ہیں، خدا کی قسم یہ آپ ایسے سن سکتے ہیں. کہ اچھا یہ حساب و کتاب سے اور روز آخرت کے جزا و سزا سے آزاد ہو چکا ہے، اللہ نے اسے آزاد کر دیا ہے. تب یہ گانے سن رہا. گھر تھا بشر کا، بے شین رے جسے آپ بشر پڑھتے ہیں، بشر. ان کے نام میں لگتا تھا حافی، بشر حافی. ابھی حافی کی میں وجہ تسمیہ بیان کر دوں گا. وہ بشر اپنے گھر کی چھت سے دیکھ رہا تھا کہ معصوم میری کنیز سے بات کر رہے ہیں. معصوم نے کہا آگے چلے گئے. وہ تیزی سے دوڑتا ہوا آیا، معصوم آگے جا رہے تھے اور دیکھ رہا تھا کہ جا رہے ہیں. اس نے کنیز سے پوچھا کیا کہہ رہے تھے مولا؟ کہ وہ پوچھ رہے تھے کہ یہ جو صاحب دار ہے یا صاحب گھر ہے یہ غلام ہے یا آزاد ہے؟ کہ تو نے کیا کہا؟ کہ میں نے کہا آزاد ہے. تو کہا مولا نے کیا کہا؟ کہ انہوں نے کہا اچھا عذاب قبر سے عذاب آخرت سے آزاد ہو چکا ہے. تبھی گانے سن رہا ہے. لرز گئے، ننگے پاؤں تھے، پاؤں میں نالے نہیں تھی، سر پہ امامہ نہیں تھا، تیزی سے دوڑتے ہوئے گئے. مولا کے قدموں پہ گرے. کہا مولا مجھے معاف کر دیجئے، میں کل بھی غلام تھا آج بھی غلام ہوں. اور میں سمجھ گیا آپ کیا کہنا چاہتے. میں نے آج سے سارا کا سارا جو کچھ بھی میری عادتیں تھی، جو بھی باطل تھا، سب کا سب ترک کر دیا. اسے کہتے ہیں حفظ. مولا ساری عادتیں ترک کر دی اور اب میں آپ کا غلام اور آپ کے کہنے پر عمل کروں گا، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا بن جاؤں گا. مولا نے سر پہ ہاتھ رکھ دیا اور بشر حافی. پھر بشر حافی مشہور ہو گیا. حافی کہتے ہیں پاؤں میں جو ننگے پاؤں چلنے والے کو حافی کہتے ہیں. پھر وہ ننگے پاؤں چلے، پوری زندگی محلے میں، قریے میں، شاہراہوں میں ننگے پاؤں چلے. کبھی ننگے پاؤں بھی چلتے ہو؟ کہ جس وقت موسیٰ کاظم سے معافی مانگی تھی ننگے پاؤں تھا. اب کبھی چپل نہیں پہنوں گا. اور اتنا پاکیزہ شیعہ بن گیا، اتنا پاکیزہ چاہنے والا بن گیا کہ ان گلیوں میں جانور بھی فضلہ نہیں کرتے تھے، نجاست نہیں کرتے تھے. جہاں سے بشر حافی کو گزرنا ہوتا تھا جانور تک پہچانتے تھے. میں بتانا چاہ رہا ہوں شیعہ ہوتا کیا ہے، بتانا چاہ رہا ہوں شیعہ ہوتا کیا ہے. جانور تک فضلہ نہیں کرتے تھے.